مسلم میں، مصنف عبدالرزاق میں ہے، اور آپ نے جو اجازت دی تو اس وادی میں سے دوسری بات خود بھی تیزی کے ساتھ گزر گئے، عذاب کا تصور کیا اور تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ اب اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ایک ایونٹ تھا جو عذاب الہی کا، ناراضگی کا، غم کا ایونٹ تھا، تو آقا علیہ السلام نے اسے ہزارہ سال بعد بھی یاد کر کے سیلیبریٹ کیا غم کی کیفیات کی شکل میں۔ اگر غم کا عذاب کا ایونٹ ہو تو اسے غم کی کیفیات کے ساتھ بھرپور طریقے سے حضور سیلیبریٹ اور کمیموریٹ کروا رہے ہیں، اور اگر ولادت مصطفیٰ کا فرحت و نعمت الہیہ کا خوشی کا ایونٹ ہو تو اسے قیامت تک امت پوری خوشی اور مسرت کی کیفیات کے ساتھ حضور کی سنت کے مطابق کمیموریٹ کیوں نہیں کرے گی، سیلیبریٹ کیوں نہیں کرے گی؟ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، اور وہ آپ نے سنا ہے یہ واقعہ اصحاب فیل کا۔ ابرہہ جب خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو پھر اس کے اوپر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پوری جو صورت میں جن پتھروں کے گرانے کا اور ابابیل کے ذریعے، کنکریوں کے ذریعے جس لشکر کو ریزہ ریزہ کر دینے کا، برکس کر دینے کا ذکر ہے، اس وادی کا نام وادی محصر ہے۔ اس کا بھی بخاری مسلم میں تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور دیگر کتب میں، ترمذی شریف میں زیادہ تفصیل سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب حج آپ نے کیا اور وہاں سے گزرے، یہ ترمذی کی جامع ترمذی میں کتاب الحج میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند بزار میں، مسند ابو یعلا میں حضرت علی روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے خود اپنی اونٹی کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اونٹنی کو دوڑایا اور وادی محصر کو تیزی کے ساتھ عبور کر لیا اور آگے جا کے ٹھہرے، اور آپ نے حکم دیا کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو صحابہ کو حکم دیا اور خود بھی تیزی سے گزرے، اور وہاں رکنا اور ٹھہرنا منع ہے۔ نہ آج وہاں ابرہ کھڑا ہوا ہے، نہ کوئی ہاتھیوں کی لشکر اور فوج کھڑی ہے، نہ آج ابابیل وہاں موجود ہیں، اور نہ کوئی پتھر اور کنکریوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس واقعے کی سیلیبریشن اور کمیموریشن ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ تو اس میں پھر اور حکم ہے، پھر محدثین نے، فقہا نے، اہل علم نے فرمایا کہ اس وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا آج تک مستحب ہے۔ اگر پیدل جا رہے ہیں تو تیز چلیں، اگر سوار ہیں تو سواری کو تیز چلا دیں۔ ہر حاجی کے لیے یہ حکم ہے، اور وہ حصہ میدان عرفات سے باہر نکال دیا گیا ہے، اس کی حدود وہاں پر ختم ہو گئیں۔ اس حصے میں آپ وہاں رک نہیں سکتے، اس حصے میں آپ قیام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے گزرے ہوئے واقعات کی یاد کو، تصور کو، تخیل کو دوبارہ تازہ کرنا اور ان کیفیات کے ساتھ منانا، خود بھی اور صحابہ کرام کو اس کے عمل کی اجازت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منقول ہے کہ آپ نماز فجر میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، جب اس مقام پر پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی ان کی ضائع ہو گئی اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو وہ جو تصور تھا کہ وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، ان کے غم کی ضبطگی اور آنکھوں کا سفید ہونا، یہ کیفیت کر کے حالت نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تصور کو جب ذہن میں لے آئے تو پھٹ پڑے، بے ساختہ رو پڑے، آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں گئے، یعنی ایک بکا کی کیفیت ہو گئی۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پہلے خوشیوں کے ایونٹ بھی سیلیبریٹ کیے گئے، شکرانے کے ایونٹ سیلیبریٹ کیے گئے، پچھلی نشست میں عرض کیا تھا۔ آج عرض کیا کہ کہیں عذاب کے ایونٹ، غم کے ایونٹ وہ سیلیبریٹ کیے گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جن تم پر نعمت کی اس کو یاد بھی رکھو، سیلیبریٹ بھی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ آپ نے دعا کی نازل ہوا، اور فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں قرآن مجید میں ہے انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لأولنا عیدا لأولنا وآخرنا، باری تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا مائدہ نازل فرما جو دسترخوان نعمت تھا، تاکہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی جس دن یہ مائدہ
تیری نعمتوں کا دسترخوان اترا ہو، اس دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی یوم عید بن جائے کہ وہ سیلیبریٹ کریں اس کے آنے کو، اور آخر والوں کے لیے بھی یوم عید بن جائے، عیدن لأولنا وآخرنا، ہماری امت اور پیروکاروں کے اول سے آخر وقت تک یہ مائدہ کے نزول کا دن تکون عیدن لنا، ہمارے لیے عید بن جائے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں، ہم اس کو کمیموریٹ کرتے رہیں، اس کو یادگار کے طور پہ بناتے رہیں۔ یہ سنت پہلے بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ملی اور بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے تظلم سے آپ دریائے نیل عبور کر کے وادی سینا میں پہنچے تو فرمایا یاد کرو اذ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے جس دن ہم نے تمہیں عذاب سے نجات دی اس کو یاد کرو۔ اور تورات میں ہے آج تک وہ دن، وہ یوم عاشور تھا، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے، اس کو یہودی سیلیبریٹ کرتے تھے۔ میں آگے ذکر کروں گا چل کے کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو کیوں؟ تو یہودیوں نے کہا یہ ہمارے پیغمبر کا یوم نجات ہے، ہم یوم نجات اور یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں روزے کی شکل میں۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے، ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں، تم بھی روزہ رکھا کرو بلکہ 2 رکھا کرو۔ سیلیبریٹ کروایا، اس دور کا طریقہ تھا سیلیبریشن کا کہ روزے کا انداز تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کبھی اللہ کی نعمتوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ذکر کے ذریعے، وذکر، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو، چرچا کرو، ہر وقت حدیث نعمت کے طور پہ بیان کرو۔ کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے روزے اور عبادت کی شکل میں، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تکون لنا عیدن لأولنا، یوم عید منا کر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور یہاں قرآن نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرما دیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے تم پر اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے تم پر، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے اس خاص فضل اور اس خاص رحمت کے اترنے کی وجہ سے خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، فرحت مناؤ، خوشی مناؤ، اس خوشی کو، اس جوئے کو سیلیبریٹ کرو، اس خوشی کو۔ تو قرآن کا حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یاد کر کے، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے عبادت کی شکل میں، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے روزے کی شکل میں، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کو یوم عید، خوشیوں کا دن منا کر۔ اور قرآن کہتا ہے کبھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے وقت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے فرحت کی خوشیاں جشن منا کر۔ فَلْيَفْرَحُوا، نص سے قرآن ہے اس بات پر، سیلیبریشن کا ذکر میں نے تمام احادیث سے کر دیا، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا فرحت اور خوشیوں کی شکل میں، یہ قرآن مجید کی نص ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو آج کی نشست ہم نے یہاں پہ ختم کی کہ سیلیبریٹ کرنا غمی اور خوشی کے ایونٹس کو نہ صرف سنت انبیاء ہے بلکہ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا حکم بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کا حکم بھی ہے۔ خوشی کا ایونٹ ہو تو مسرت اور فرحت کے ساتھ فَلْيَفْرَحُوا، نعمت ہو تو حضور کی ولادت سے بڑی نعمت کائنات کے لیے اور کیا ہوگی۔ تو خوشی کا ایونٹ ہو، نعمت کا ایونٹ ہو تو فَلْيَفْرَحُوا، تحدیث نعمت، ذکر اور شکر اور فرحت کی شکل میں منایا جائے۔ غم کا، دکھ کا ایونٹ ہو تو ان پوری کیفیات غم کو طاری کر کے سیلیبریٹ کیا جائے، اور ایسا سما، ایٹموسفیئر کریٹ کیا جائے جیسے وہ ایونٹ ہزاروں سال یا 1400 سال پہلے نہیں ہوا تھا، گویا آج ہوا ہے۔ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کیا جائے۔ یہ 2 چیزیں اسٹیبلش ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے ہم پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیلیبریشن ہے اس کے نیکسٹ سٹیپ پر قرآن اور حدیث کی صورت میں براہ راست اس کے دلائل کی طرف آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔